بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، سامعین گرامی اور عزیز طلباء، آج الحمدللہ ہم سب کے لیے خوشی کا اور ایک مبارک وقت اور ماحول کا موقع ہے کہ ہمارے مدرسے طالب علم حافظ محمد ابراہیم نے اللہ کا ایک آخری کلام جو ہے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، ان کے جو اساتذہ ہیں ان اساتذہ کی محنت، ان کے جو والدین ہیں ان والدین کی خواہش اور خود اس طالب علم کی اپنی محنت کے نتیجے میں نصیب ہوا۔ بہت سارے لوگوں کی محنت یکجا ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ محنت ملتی ہے تو پھر یہ نتائج دنیا میں پذیر ہوتے ہیں اور پھر کوئی ثمرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ ہارون الرشید بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ کئی دفعہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ بڑی عمر کے بزرگ شخص کسی جگہ سے کوئی درخت لگا رہے ہیں تو ہارون الرشید نے حضرائے مزاح ان سے یہ پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا 70 یا 80 سال کی عمر ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ آپ یہ درخت لگا رہے ہیں، کیا اس درخت کا پھل آپ کو یقین ہے کہ آپ کو مل جائے گا؟ آپ کھائیں گے؟ آپ کی دنیا سے جانے والے ہیں، اب آپ درخت لگا رہے ہیں۔ بابا جی نے بڑی خوبصورت اور بڑی دانش مندانہ بات کی جواب دیا، کہنے لگے کہ جناب اگر دنیا میں ہر آدمی یہی بات سوچتا تو آج کوئی بھی درخت ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا اور نہ کوئی پھل موجود ہوتا۔ دنیا کا ذات اور قانون یہی ہے کہ پودا کوئی لگاتا ہے، اس کو پانی کوئی دیتا ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ کوئی کھاتا ہے۔ اگر آپ کی دنیا میں یہی سوچے گا کہ میں ہی درخت لگاؤں اور میں ہی پھل کھاؤں گا، پچھلوں کے جو درخت لگے ہوئے ہیں جن کے پھل ہم کھا رہے ہیں وہ پھل آج ہم جب بزرگ کی یہ بات بڑی عقل والی دانش والی بات لگی۔ اپنے ساتھ جو ہمارے وزیر خزانہ اور مال اور معاشرے کو کہا کہ بابا جی کوئی تحفہ انعام ہے، انہوں نے بڑی قیمتی بات کی۔ ایک خالی کاغذ سے نکال کر بابا جی کے حوالے کے بابا جی کہنے لگے کہ دیکھو لوگوں کا درخت جو ہے وہ دراز کے بعد پھل دیتے ہیں، میں نے ابھی درخت لگایا، میرے درخت میں ابھی پھل دیتے ہیں، ابھی اس سے پھل دیتے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ بات بھی بڑی میں نے زبردست کی ہے، ایک اور تحفہ دو۔ وہ لے لیا تو کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں کے درخت ہوتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ کا اعتبار دیتے ہیں، میرے درخت میں 2 مرتبہ دیتے ہیں۔
مختار جو وزیر خزانہ تھا نے کہا اگر اس سے جان چھڑاؤ سارا خزانہ یہ خالی کروا دیتے ہیں، ایسی باتیں نکالتا جائے گا، اپنے خزانے سے منہ کھول دو گے تو یہ کوئی اور بات نکال دے گا۔ واضح کر رہا تھا کہ محنت بہت سارے لوگوں کی یکجا ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اور اس کا پھل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مومن بندے کو اور بچے کو سب سے بڑی دولت کی زندگی میں اسے حاصل ہو سکتی ہے، تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ اللہ کا یہ آخری کلام کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس دولت اور اس انعام سے بڑھ کر کوئی دوسری دولت اور انعام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کا ارشاد فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کلام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اس چیز پر ایمان ہے اور اس چیز پر پختہ یقین ہے کہ یہ قرآن مجید جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ انہی الفاظ میں، الفاظ کی انہی شکل میں، انہی اعراب، انہی بے خبر احسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اسی شکل اور صورت میں آج ہمارا پہنچا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز اسی شکل اور صورت میں محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور قرآن مجید کے متعلق جو ہمارا ایمان ہے، اس ایمان کا عقیدے کا یہ حصہ ہے۔ لیکن ایک چیز جس پہ ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا نظام اور بندوبست کیا کیا، کیسے اس قرآن مجید کی حفاظت اور نظام کو بنا۔ بہت ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے مختلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا کوئی نظام بنا دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے قرآن مجید محفوظ رہتا ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا جو نظام اور بندوبست بنایا ہے، وہ نظام اور بندوبست یہ ہے کہ چھوٹے 6 سال 5 سال 7 سال 8 سال اور یہاں تک کہ 70 اور 60 سال کے جو لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے اور اس ذریعے سے اس قرآن کی حفاظت کا نظام بنا ہے۔ آج اگر ساری دنیا قرآن مجید ہمارے اہمیت کے نسخے دبے کر دیے جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہے، لیکن اگر جتنے بھی یہ اوراق کی شکل میں جو قرآن مجید ہمارے سامنے، صحائف کی شکل میں جو قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر وہ دنیا سے دب بھی کر دیے جائیں تب بھی انسان کے دلوں میں جو قرآن موجود ہے اس کے ذریعے دوبارہ قرآن لکھا جا سکتا ہے اور کہیں کے اندر درج کیا جائے۔ یہ اللہ نے ہم اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت الفاظ کی ہوئی ہے، حفاظت قرآن کے معانی کی ہوئی ہے، حفاظت قرآن مجید کی جو تشریحات ہیں ان تشریحات کی حفاظت ہے۔ یہ ہے قرآن مجید سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی حفاظت کا نظام بنا۔ یہ بھی اس قرآن مجید کی حفاظت اللہ ہی کی حفاظت کا نظام ہے۔ کتنے لوگ اپنے زمانے میں جن لوگوں نے قرآن مجید قرآن حمید کی تشریحات کے اندر، مفاہیم اور معانی کے اندر، تفسیر کے اندر اپنی غلط اور گمراہ کن باتوں کو شامل کرنا چاہتا اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید قرآن حمید کے مفہوم کو اور تشریح کے اندر ایک تبدل اور تغیر پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس چیز کا بھی نظام اور بندوبست کیا کہ لوگوں کے ان خیالات اور افکار کی ہمیں کچھ
زیادہ نہیں ہوئی، تھوڑا ہی عرصہ گزرا، دنیا کے سامنے واضح ہوگی یہ بات، یہ چیز جو قرآن کے نام پر یہ سامنے لا رہے ہیں یہ تو سراسر گمراہی ہے، اور قرآن کی وہی تشریح امت کے اندر معروف ہوئی جو 1400 سال سے چلی جا رہی ہے۔ یہ چیز اللہ نے انتظام کا بندوبست کیا۔ حافظ قرآن جو حافظ بنتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے ملنے والی دولت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے یہ تحفہ جو نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت تحفہ اور دولت سب دولتوں سے بڑھ کر ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ دولت جتنی بڑی ہو اس کی حفاظت کا نظام اور بندوبست بھی اتنا ہی بڑا تھا۔ ایک رہا تھا BBC کی ایک رپورٹ تھی، 2.5-3 منٹ لندن کا ایک رنگ ہے، اور اس رنگ کے بارے میں مشہور ہے کہ سونے کے سب سے زیادہ ذخائر جو ہے بینک کے پاس ہے۔ اس رنگ کے لوگوں نے BBC کے نمائندے کو یہ موقع دیا کہ وہ ان جگہوں میں جن میں کمروں کے اندر وہ ذخائر محفوظ ہیں ان کمروں کا جوڑا کریں، اس کی کورش کریں اور پھر دنیا کو دکھا۔ BBC کا نمائندہ جو ہے اس کمرے میں گیا جہاں پہ یہ سارے ذخائر محفوظ تھے سونے کی، بڑی بڑی سونے کی، ان سے لوگ بتا رہے تھے کہ اتنی مالیت کا سونا جو ہے یہاں پہ میدان میں ہے۔ BBC کا نمائندہ کہنے لگا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنے گھنٹوں کے دشوار اور پیچیدہ راستوں سے گزار کر ہمیں یہاں پہنچایا گیا، کن راستوں کو، کن راہداریوں کو، کن کمروں سے، کہ اگر ہم اب یہاں سے باہر نکلنا چاہیں تو ہم خود بغیر کسی رہنما کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ اور کہنے لگا کہ یہ سارا نظام اور بندوبست اس لیے کیا ہے کہ قیمتی دولت یہاں ہے، قیمتی دولت کی حفاظت کا نظام اور بندوبست، اس کو کوئی لوٹ نہ کرے، اس کو کوئی چوری نہ کرے، اس کو کوئی ضائع اور خراب نہ کرے۔ یہ دنیا کی جو دولت ہے اس دولت کی حفاظت کا اتنا بڑا نظام اور بندوبست کرنا پڑتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید کے حفظ کی صورت میں دولت انسان کے دل میں محفوظ کی ہے، اس کے لیے کچھ انتظام اور بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر حضور اعظم نے فرمایا کہ اگر تم اس نعمت کی مدد نہیں کرو گے، اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی محنت اور کوشش نہیں کرو گے کہ جلد قرآن تمہارے سینے سے نکل جائے گا۔ یہ حافظ قرآن بنانے والے جو بچے ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کی توجہ کرنے کی اسلامی ضرورت ہے کہ یہ فیشن کے طور پر حافظ قرآن نہیں بن گئے، محض ایک لیبل لگانے کے لیے قرآن مجید پر اہمیت نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہر اپنے نام کے ساتھ حافظ کا نام لگا دینے کے لیے یہی تو قرآن نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ قرآن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے اور اس کے ذریعے میری زندگی میں روشنی پیدا ہو، میری زندگی میں ضرور پیدا ہو، اس کے ثمرات، اس کے اثرات، اس کے برکات کی دعائیں جو ہے میرے زندگی پر پڑے۔ اگر اس نیت کے بغیر، اس جذبے اور احساس کے بغیر قرآن مجید ہمارے حمید کو حفظ کیا تو ہماری اور حافظ کو قرار دے دیا جائے گا، لیکن قرآن کے ثمرات اور برکات ہماری زندگی میں منتقل نہیں ہوتے، اور نہ ہم اس قرآن کو محفوظ رکھ سکیں گے، نہ ہم اس کی حفاظت کا بندوبست اور انتظام کریں گے۔ اس لیے بچوں اس چیز کے خاص طور پر آپ کو محنت کرنی ہے اور توجہ کرنی ہے کہ حافظ قرآن بننے کے بعد اس دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کر دینے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی انتظام اور بندوبست کرنا ہے، اس کی حفاظت کا بھی انتظام اور بندوبست کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اس کو پختہ رکھنا ہے، خوبصورت انداز میں پڑھنے کی حالت کرنی ہے،
قرآن مجید خوبصورت انداز میں گایا جائے اس کی اپنی اثرات اور اپنی طاقت ہوتی ہے. اس کافی چیزوں کے اندر اس کی منزل بھی مطلع کرتی ہے. سنانے کے لیے بھی اپنے آپ کو باہر بنانا ہے. اس کو پڑھنے کے خوبصورت انداز میں تلاوت کے بعد بندوبست کرتا ہے. اس کو پختہ رکھنے کا بھی انتظام کرتا ہے. مرتے دم تک جب تک قبر میں نہیں جاتے اس وقت تک اس قرآن مجید قرآن حمید کو اپنے سینے میں محسوس ہے. یہ ذمہ داری ہے. حفظ قرآن کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اعزاز بہت بڑا ہے, شرط بہت بڑا ہے, لیکن ہر مسلمان کے لیے یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن حفظ کر لیا, حفظ کرنے کے بعد بھی بہت بڑی ذمہ داری آج ہو جاتی ہے کہ اب اس کی حفاظت کرنی ہے. اب اس کو بتانا. اور دوسری چیز وہ سب مسلمانوں کو لیکن خاص طور پر حفاظ قرآن کو اپنی توجہ میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ قرآن کے جو موٹے موٹے احکام ہیں, قرآن جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے ان چیزوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے, اور جن چیزوں سے قرآن مجید روکتا ہے ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو کچھ چیزیں ہیں جن کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, اس کے جتنے سب طرف ہیں قرآن صاحبان آئے ہوئے ہیں ان سب کے لیے, دیگر اساتذہ ادارے کے بانی حضرت مولانا سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کے متعلقین جتنے بھی ہیں ان تمام کے لیے جاریہ بنائے. الحمدللہ یہ استادوں کی محنت ہوتی ہے. گزشتہ ہفتے بھی ایک بچے کا حفظ قرآن مکمل ہوا, اور آج جو ہے دوسرے بچے کو قرآن مجید مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے حافظوں کو بھی ہدایت فرمائے. وہ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کے نتیجے میں خواب تیار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرتے ہیں. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم, کر دے میرے آقا اب نظر کرم.